گنجائش نہیں ہے، اور شاگرد وہی کامیاب ہے جو استاد کی بات کو مانے۔ انشاءاللہ کوئی وقت رہا تو آپ کو پڑھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نعرہ سلوات۔ جی دیکھیے دوسری سلامت رہیے۔ ایک روز ہوا ہے میں پیش کروں پہلے مجلس برسی برائے مثال سبب مرحوم سید انصار حسین ابن سید مہدی حسن مرحوم، مرحومہ نثار بانو بنت سید ابن حسن مرحوم، بتاریخ 26 اکتوبر بروز اتوار 9 بجے صبح، موضوع چاول پور بنی قاسم آباد واجد پور میں منعقد ہوئی، جس کو عالی جناب مولانا سید جاوید عالمی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اس میں علی شکر نورانوی اور جناب شباب صاحب جلال پوری اس میں منظوم خراجی عقیدت پیش کریں گے۔ سلطانی جناب مظفر عباس صاحب پیش کریں گے، اور نظامت کے فرائض جناب نجیب صاحب الہ آبادی اقدام کریں گے۔ آپ تمام مومنین سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ یہ پوسٹر غالباً باہر لگا ہوا ہے۔ آواز بلند صاحب دو قطار میں بہت ساری گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اداکاری کے حوالے سے جو کچھ بات ہو رہی تھی، بہت سارے شعر اداکاری کے حوالے سے کہے گئے ہیں، لیکن میں میرے ایک دوست ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے میری ملاقات، میں کبھی پاکستان گیا تو لیکن میری ملاقات US کی ہے، ایک تعلقات اچھے ہو گئے۔ اہل سنت و جماعت کا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر، اچھا رہے گا سنیے گا۔ عمیر نجمی نے اداکاری کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑے سجے ہوئے جملے ہیں، بڑے اطمینان سے میں آپ کے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شعر آپ تک پہنچ جائے تو بولنے میں کمی مت کیجیے گا کہ سکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ادا، دکھائی اور نہ جو تک کو بولتے ہیں، دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ادا، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ادا۔ بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ادا، کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک، کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک، تو میں نے چھوڑ کے سب کچھ اٹھائی رسم ادا۔
मैं तुमसे पूछूंगा मैं कैसे भाई सुनिए ना मुझसे पूछना मसलक कैसे ना मुझसे पूछना मसलक ना तुमसे पूछूंगा मैं अदा करेंगे मगर दोनों भाई रंग में मुमकिन नहीं जहां दोस्तार मुमकिन नहीं जहां में नसीबुन निसा की शर्त सहरा की वादियों का करिश्मा नसीब है सहरा की वादियों का करिश्मा नसीब है नारे सरवार नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए दिलबंद फातिमा का भी दिल बेकरार है नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए दिलबंद फातिमा का भी दिल बेकरार है तो छीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने छीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है छीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है अच्छा इसलिए नमाज के हाथ से हमारा जब मक्तब में इमाम हुसैन साहब नमाज पढ़ रहे थे जोरों सहित तीरों को रोकने के लिए आगे खड़े थे पेश करता हूँ मंजर वहीं से पेश करता हूँ चाबी से समझ आता है लहरा रही थी देवे निकल कर मयान से लहरा रही थी देवे निकल कर मयान से तीरों को रोकती रही बबल के मस्जिदे लहरा रही थी देवे निकल कर मयान से तीरों को रोकती रही बबल के मस्जिदे तो काबा नमाज पढ़ता रहा नारे सरवा साहब नैज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के सही है कि नैज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के लहरा रही थी तेरे निकल कर मयान से तीरों को रोकती
یہ اعلان میں مجلس کا وقت مجلس جب مولانا مسعود ممبر کے ہیں اس کے وقت یہ اعلان میں کر دوں گا، لیکن اعلان فارملی باقی سارے موجود جانتے ہیں، پھر بھی میں مجلس کے بعد انشاءاللہ فیصل صاحب نے جو بات ابھی کی نرجس کے لال کے حوالے سے، میں ساری چھوڑ کے میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تو یہ اچھا جب محفلوں کی نظامت ہوتی ہے تو اس کا انداز دوسرا ہے، یہ مجلس کی نظامت ہے اس کا انداز کچھ دوسرا ہے، لیکن مصرے وہی ہیں، مصروں کی کیفیت وہی ہے، بس تھوڑا سا جب اچھی شعر ہو تو زیادہ اٹھا پٹک سے کام لینا نہیں چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، حاصل کرتا ہوں، سنیے گا موضوع آپ کا کیا ہوا ہے، بات سن لیجیے گا. عرض کرتا ہوں کہ توہین ہو رہی ہے صداقت شعار کی، توہین ہو رہی ہے صداقت شعار کی، پستی سے دیکھتے ہیں بلندی و دار کی. مجھے میں زیادہ متوجہ کرنے کا عادی ہوں نہیں سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تھوڑا سا اپنی ذاتی گفتگو کو روک دیجیے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی. توہین ہو رہی ہے صداقت شعار کی، پستی سے دیکھتے ہیں بلندی و دار کی، کانٹوں کو اپنے خون میں ڈبو کر تمام رات، کانٹوں کو اپنے خون میں ڈبو کر تمام رات، تصویر کھینچتا ہوں تیرے انتظامی ملتا سکون دل نہیں لیل و نہار ہے، اور ظلمت کی چلے تیر بہے خون کی دھار ہے، ظلمت کی چلے تیر بہے خون کی دھار ہے، اے وارث حسین کہ آخری شعر اس سلسلے کا. اور میں بہت بڑے مجموعے میں بھی پڑھ کے دیکھ چکا ہوں، بہت مختصر سے لوگوں میں بھی پڑھ کے دیکھ چکا ہوں. اس شعر کو آخری شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہاں کیا ہوا یہ میں جانتا ہوں، یہاں کیا ہوگا یہ آپ جانیں گے. میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، جب میں تمام کر دی میں نے اس کے بعد انشاءاللہ بادشاہ رئیس صاحب کا کلام آپ سماعت کروائیں گے. حاضر کرتا ہوں کہ پوری طرح سے توہین ہو رہی ہے، علی سنو، توہین ہو رہی ہے صداقت شعار کی. کیا بات ہے، پستی سے دیکھتے ہیں بلندی کو، ارے کانٹوں کو آخری شعر سنیے گا، کانٹوں کو بھیا یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے رہے گا، ارے اپنے خون میں ڈبو کر تمام رات تصویر کھینچتا ہوں تیرے انتظار کی، کہ وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی ردا. میں نے جہاں جہاں پڑھا ہے وہاں کیا ہوا یہ میں جانتا ہوں، یہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ جانیں گے. کہ تصویر کھینچتا ہوں تیرے انتظار کی، وہ شخص جس کے جسم
कांटों को अपने मुंह में डुबोकर तमाम रात तस्वीर खींचता हूँ तेरी इंतज़ार। वो शख्स जिसके जख्मों को जिएगा, तारीफ कर रहा था वो परवरदिगार की। वो शख्स जिसके जख्मों की जिएगा, तारीफ कर रहा था वो परवरदिगार। बहुत शुक्रिया अदा कर तारीफ कर रहा था वो परवरदिगार की। गुजारिश करूँ मैं मोहतरम जनाब बादशाह रईस साहब से, इनका तारुफ इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लफ्ज़ें कम पड़ जाएं और इनकी शख्सियत बड़ी निकल आए। आवाज़ बुलंद सलाम। बहुत खूबसूरत ड्रामा, बड़े अच्छे सामने माशाल्लाह। मुझे हालात में पहुंचा है जिसमें बता दी तो चार अच्छा सलवार मैंने कहा पहले गुंजाइश नहीं है, आप चुप रहिएगा। दूसरा है पूरी दुनिया हालात हाजरा पे चार पूरी दुनिया के मुसलमान तमाम तरह के उलमाए कराम ने एहतजाज किया एक शायर की हैसियत से। मैंने भी चार मिसरे से एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह कि दुआओं से नवाजिएगा। अच्छा बात कट रहा है कट जाए अपना सर कटाएंगे। कट रहा है कट जाए अपना सर कटाएंगे। हम तो इश्क़े अहमद में नाज़ुक गुनाहेंगे। कट रहा है कट जाए अपना सर कटाएंगे। हम तो इश्क़े अहमद में ना गुनगुनाएंगे। जेल भेज दो हमको या चढ़ा दो सूली पर, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाएंगे। मोहम्मद का पोस्टर लगाएंगे। और शादी से हाजिर करता हूँ कि जमीन देती है और आसमान देता है। जमीन देती है और आसमान देता है। कसम खुदा की ज़माना बयान देता है। जमीन देती है और आसमान देता है। जमीन देती है और आसमान देता है। कसम खुदा की ये कसम खुदा की ज़माना बयान देता है। बनेगा वो भी जहन्नम की आग का ईंधन जो मस्तूरों से अपनी आज़ाद देता है। देता है और चाहने से कि अब नए तर्ज से दुनिया की हिदायत हो। अब नए तर्ज से दुनिया की हिदायत होगी। लब्बे कुरान की आयत होगी। क्या अब नए तर्ज से दुनिया की हिदायत होगी। अब नए तर्ज से दुनिया की हिदायत होगी। जब कुरान की आयत होगी। मौत भी काट नहीं पाएगी सरवर करा। आज मिंबर नहीं नेज़े से तिलावत होगी। मिंबर नहीं नेज़े से तिलावत होगी। सलात मोहम्मद वाली दो पते और आगे करता हूँ। तब तक अदाल की सजा आ जाएगी। मैं आगे करता हूँ कि मेरे अल्लाह जब गम निकले
समंदर से पहले हम निकले थरथराने थरथराने लगे दीवारे लेके पास जवाना लेके अब्बास जब अलम निकले और चार से आगे करो एक चार से कि या नबी दीजिए नम बोलम या नबी दीजिए नम बोलम लाख वो हम किनार हो जाए माफिया माफिया का क्या भरोसा लेके पर चंपरार अजान का टाइम हो गया है। आप यहाँ से बढ़ता है इख्तिलाफ से तमाम मुजरिम से नमाज़ें जो है कि फौरन बाद मजलिस शुरू हो जाएगी, लिहाजा नमाज पढ़ने के बाद तमाम हज़रात यहीं मौजूद रहे। अजान का टाइम हो गया। जो लोग बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे इज्तिमा के अंदर आ जाए। बाहर जो लोग मौजूद हैं अगर वो आवाज़ सुन रहे हो तो बना कर अंदर अगर दीवार की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो आगे आ जाए। अगर दीवार की ज़रूरत नहीं है तो आगे आ जाए। और आप थोड़ा आगे आ जाइए, बाकी जगह है। आपको जो बोलोगे तो सुनने के बाद बोलो आगे भैया। हमारी इस प्रेरित की एक आखिरी कड़ी हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें बुलाने से बाद फिर एक बार लोगों की गुजारिश करूँगा जो बाहर मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि फर्श मजलिस पर आ जाए। दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब मुस्लिम साहब नैवी की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएँ और बारगाह मासूमी में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप मेरा नारे सलावत से इस्तक़बाल कीजिए। काबा
لیکن ہے خواب دو، تعبیر خواب ایک ہے، لیکن ہے خواب دو۔ امت کرے نہ ہم صحیح بنتے رسول کی، زہرا کے باپ ایک ہے، امت کے باپ دو۔ امت کرے نہ ہم صحیح بنتے رسول کی، زہرا کے باپ ایک ہے، امت کے باپ۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم व्यक्तित्व की परिमार्जित आशा को देख, व्यक्तित्व की परिमार्जित आशा को देख, दीन और इस्लाम की प्रत्यक्ष अभिलाषा को देख, दीन और इस्लाम की प्रत्यक्ष अभिलाषा को देख। शान में किसकी कसीदा पढ़ रहा कुरान है, शान में किसकी कसीदा पढ़ रहा कुरान है। आये तबहीर की परिपूर्ण परिभाषा को दे। आलमीन की अज़मत में फातिमा किस्सा है मुख्तसर अजीब व गरीब है। किस्मत से जिसका नाम नसीबुन नसा हो गया, ये और कुछ नहीं है, ये उसका नसीब है, ये और कुछ नहीं है, उसका नसीब है, ये उसका नसीब है। वाह वाह बाबा। बाबा صلی اللہ علیہ وسلم शौहर के लिए रीत का मेयार है बीवी, शौहर के लिए रीत का मेयार है बीवी, अनकहितों की मनसूबा का इकरार है। शौहर के लिए रीत का मेयार है बीवी, अनकहितों की मनसूबा का इकरार है बीवी। रहती है तो रहता है हर एक चीज का सामान, रहती है तो रहता है हर एक चीज का सामान। हमरा तो हदी मुनिसो गमखा है बीवी, हो जाए ना घर का भवन में कहीं कश्ती, हो जाए ना घर का भवन में कहीं कश्ती, तूफाने हवादिस में भी पतवार है बीवी, तूफाने हवादिस में भी पतवार है बीवी। हर रंजो गमो दर्दो मुसीबत और अलम में घर पहले सफर शुरू है तो तैयार है, घर पहले सफर शुरू है तो तैयार है बीवी। घर मान लिए शौहर के बशरअन हो मुखालिफ, इस्लाम की दूसरे रुख गुनहगार है बीवी। तस्वीर के हर रुख से तकाबुल नहीं मुमकिन, तस्वीर के हर रुख से तकाबुल नहीं मुमकिन। कतरा हो तो हर घर से समझदार है, कतरा हो तो हर घर से समझदार है बीवी। एक ऐसी ही बीवी का ये चेहलुम है बाबा आज, एक ऐसी ही बीवी का ये चेहलुम है बाबा आज, वो इसमें मुसम्मा है अदादार है, वो इसमें मुसम्मा अदादार है बीवी। वो नाम नसीब उनका तो बच्चों की थी निगरान, मरकब में अगर है तो जमींदार है बीवी, मरकब में अगर है तो जमींदार है बीवी। अश्कों के गुहर खा के शिफा ज़ादे कफर है, अश्कों के गुहर खा के शिफा ज़ादे कफर है। तारीख
بن جائیں گے گل راہ میں کانٹے بھی جو ہوں گے، بن جائیں گے گل راہ میں کانٹے بھی جو ہوں گے، جس قافلے کی قافلہ سالار ہوگی، جس قافلے کی قافلہ سالار ہوگی۔ شیخ فرمایا کہ آدم کو سکون ہجر میں ہوا کی کہاں تھا، آدم کو سکون ہجر میں ہوا کی کہاں تھا، ہر عمر میں فرقت کی سزاوار ہے بیوی، وہ عمر بسر گریہ ازاری میں ہوئی ہے، ناہل کہیں نوح کو درگاہ ہے، ناہل کہیں نوح کو درگاہ ہے بیوی۔ اسلام کے دامن سے یہ دھبا نہ ہٹے گا، اسلام کے دامن سے یہ دھبا نہ ہٹے گا، میدان جمل برسر پیکار ہے بیوی، میدان جمل برسر پیکار ہے بیوی۔ اسلام پہ جان ختیجہ کا رکھے گا، تبلیغ رسالت میں مددگار ہے بیوی۔ تاریخ میں یوں بیویاں ایک ایک سی گزری، زہرا سی مگر خلق میں دشوار ہے بیوی۔ اوصاف خدیجہ کا مجسم ہو نمونہ، اوصاف خدیجہ کا مجسم ہو نمونہ، تمائے تطہیر کی حقدار ہے بیوی۔ ہمارے زہرا سی کوئی بیٹی نہ بیوی نہ ہوئی ماں، تنظیم امامت کی نگہدار ہے بیوی۔ مجلس کا اگر بھر عقیدہ سے بچھا دے، عشروں کے گوہر لینے کو تیار ہوگی، عشروں کے گوہر لینے کو۔ یہ خوب سمجھتے تھے فلک لوٹنے والے، یہ خوب سمجھتے تھے فلک لوٹنے والے، مسجد میں کھڑی حق کی طرفدار ہے بیوی۔ یہ ناصب حق میرے جنازے پر نہ ہے، انکار پہ تکرار ہے خدا کی۔ جن لوگوں سے ناراضی میں منہ پھیر لیا، جن لوگوں سے ناراضی میں منہ پھیر لیا ہے، آئیے صداقت سے بیدار ہے بیوی۔ محشر میں بھٹکتے ہوئے وہ لوگ ملیں گے جن جن کے جفا جروں سے خمار ہے بیوی۔ جس دل میں محبت ہے حسین ابن علی کی، محشر میں شفاعت طرفدار ہے بیوی، محشر میں شفاعت کو طرفدار ہے۔ محسن کا جنازہ بھی ہے، اصغر کا شروع کا، خود فیصلہ ہو جائے گا، مختار ہے منصف ہو اگر دارو نظر کر وہ بلا پر، کس جرم پر زینسی سریدار ہے بیوی۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، حیا کیا ہوئی ان کی، اونٹوں پہ رتن بستہ گرفتار ہے بیوی۔ گر بددعا کر دے تو الٹ جائے زمانہ، پر مصلحت رب ہے جو لاچار ہے بیوی، پر مصلحت رب ہے جو لاچار ہے بیوی۔ وہ شام غریباں ہو یا دربار شبیب ہو، عباس کا حیدر کرار۔ زینب نہیں پردے سے خدا بول رہا ہے، کیوں لہجہ حیدر میں یہ گفتار ہے بیوی۔ آخر شیرانی زینب کا چلن، دہر میں زہرا کا چلن، زینب کا چلن دہر میں زہرا کا چلن ہے، ورثے میں ملا گرچہ دلمگار ہے۔ اس دور تسلسل میں نہ مسلم رہا مسلم، اس دور تسلسل میں نہ مسلم رہا مسلم، شیعوں کو مدد آپ کی درکار۔ میں مجھے کچھ ہوا ہے، لیکن میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہوں گا جنہوں نے مجھے کلام پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا، صرف میں چاہتا ہوں کہ وہ 5-7 منٹ بھی
مولانا موصوف کے حصے میں چلا جائے، لہذا میں نے خطیب اہل بیت، خطیب شریف سخن، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب مرحوم کے چشم و چراغ، جنہیں ادیب الہندی کہا جاتا تھا، انہیں کے چشم و چراغ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب، آپ کو بھی ادیب الہندی کا خطاب حاصل ہوا ہے، لقب حاصل ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ منبر کی تشریف لائے اور آج کی چینل کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حاضرین کی گزارش ہے کہ بلند ترین نعرے صلوات بھیجیے۔ محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن ابي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر البحرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدى القلمية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكنية والغيبة الإلهية صاحب الأسر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين باليوم بظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد وعلى
सलवात वाला मोहम्मद वाला। ये आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया, हम लोग से सिर्फों या चालीसवें या 80 की मजलिसों में इस आयत को अनुवाद नहीं करते, लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में ज़रूरत है कि फिर से इमामत पर अपने मजमे में बात की जाए, क्योंकि अब अपनों के दरमियान भी अपने जैसे दिखने वाले इमामत पर शक करते हैं, इमामत के वजूद पर शक करते हैं, इमाम की गैबत इसको समझ में नहीं आती। तो ज़रूरी है कि इस मौजू पर बार बार गुफ्तगू की जाए, ताकि कम से कम जवान जिसकी पहचान यही इमामत है, वो कम से कम इस मामले को समझ के रखे और इतना मजबूत रहे कि किसी किस्म की कोई साजिश उसे इस डर से या इस अकीदे से दूर न कर सके। हमारी असास, हमारी पहचान उसी इमामत से, जो कुछ हमारे पास है वो इस इमाम और इमामत की वजह से। आप अक़लियत में भी अक़लियत हैं, लेकिन अगर आपको पहचाना जाता है तो एक इमाम की अज़ा की वजह से पहचाना जाता है, वरना अरबों की आबादी के इस मुल्क में हमारी कोई और पहचान नहीं थी, लेकिन हमें हुसैन के नाम से और अज़ा हुसैन के नाम से पहचाना जाता है, लिहाजा हमारी पहचान ही इमामत है। और अगर हमसे वही छीन लिया गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसके नीचे से ज़मीन निकाली है। जाहिर है कि एक ऐसा मौजू भी है कि जिस पर बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत अशार कहे गए, बहुत किताबें लिखी हुई। एक सवाल पर मोहम्मद वाला इसका ज़रूर की दुआ इसलिए भी कीजिए कि सारी अज़ानों का वक्त एक हो जाए और सारी अज़ानों के जुमले भी एक हो जाए। एक सवाल पर मोहम्मद वाला एक ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत कलाम था, बहुत गुफ्तगू हुई है, बहुत किताबें लिखी हुई। इसी हमारे हिंदुस्तान में इसी मौजू पर एक किताब दिल्ली से लिखी गई और उसके जवाब में हमारे उलमा ने 70 किताबें हर बात के जवाब में लिखी। तोहफे के जवाब में 70 किताबें हमारे उलमा ने तहरीर की और बरसगीर की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं और हमारे उलमा की मजबूरी कह सकते हैं कि उन्होंने इमामत पर इतना काम कर दिया सिर्फ जवाब की वजह से, वरना शायद वो किसी और मौजू पे काम करते, लेकिन जवाब देने के लिए उन्हें इमामत के मौजू पर तौफीक हासिल हुई कि उन्होंने आज किताबें लिखी। और हमें कद्र शायद इसलिए नहीं कि हमारे दरमियान थे, हमें वो तौफीक नहीं हासिल हुई कि उनकी कद्र कर सके। लेकिन अगर आप दूसरों से पूछें, अल्लाह अमीनी जैसी शख्सियत से पूछें, साहिब गदीर जैसी शख्सियत से पूछें, तो ये कहते नजर आएंगे कि अगर अवकात न लिखी जाती तो मेरे लिए गदीर लिखना बहुत मुश्किल होता। लिहाजा हमारे उलमा ने इस विलायत को, इस इमामत को पहुंचाया। इतना होने के बावजूद, इतना पढ़ने के बावजूद, इतने कलाम सुनने के बावजूद, इतनी किताबों के बावजूद आज भी ऐसा लगता है जैसे ये मौजू तशना है। और उसकी वाहिद वजह यह है कि ये ओहदा इलाही है और बोलने वाले जमीन पर रहने वाले हैं, लिहाजा उसकी वसत तक, उसकी बुलंदी तक पहुंचना बशर के लिए मुमकिन ही नहीं है। हम जो बयान करते हैं वो इसलिए बयान नहीं करते कि हम इमामत का मसलन दिफा करेंगे या हम इमामत को पहचानवा देंगे। नहीं, इमामत को हम नहीं पहचानवा रहे, हम खुद को पहचानवा रहे हैं इमामत के जरिए से। इमामत हमारी पहचान का नाम है, उसको हमारी जरूरत नहीं अपने आप को पहचानवाने के लिए। हमारी मिसाल उस गुंजिश कुछ परिंदे की है कि जब नारे नमरूदी रोशन की गई, जब नूर जनाब इब्राहिम को जलाने के लिए नमरूद के हुक्म पर एक आग रोशन हुई, तो
ایک بہت چھوٹا سا پرندہ تھا جو اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کسی ملک نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارا یہ عمل بیکار ہے، کیونکہ تمہاری چونچ میں کتنا پانی ہے، ایک قطرہ دو قطرے، اور یہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پہنچنے سے پہلے ہوا بن جائے گا، دھواں ہو جائے گا. تو اس پرندے نے جواب میں یہی کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس عمل سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن روز محشر جب فہرست بنائی جائے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا. تو امامت ہم واضح شاید نہ کر پائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس فہرست میں نام لکھا جائے جو امامت کی بات کرتے تھے، امامت کو پہچانواتے تھے. سوال بڑا محمد والے عالم کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے. کتاب اور کلام اس کا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کلام میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے. آیت جس کے سینے پر نازل ہوئی وہ امین بھی تھا، صادق بھی تھا، اس نے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، نہ دریافت کرنے میں کوئی کمی ہے، نہ پہنچانے میں کوئی کمی ہے. اور اس کی زبان سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے. ایک قانون ہے جسے ہم قانون لطف کہتے ہیں، توحید کے باب میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. قاعدہ لطف یہ ہے، قانون لطف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بشر کی یا مخلوق کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے، ترقی کے لیے، بقا کے لیے ضروری ہے، اس کا فراہم کرنا بھی خدا پر ضروری اور واجب ہے. مخلوق کا خالق پر واجب ہے کہ مخلوق کی بقا کے لیے جو ساز و سامان چاہیے وہ بھی وہ بھیجے. آسان سی مثال ہے کہ ہمارا بدن خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اسے پیاس لگے گی، 70% پانی ہے، ہمیں پیاس لگے گی. تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ بشر سے پہلے زمین پر پانی ہونا چاہیے تاکہ جب اسے پیاس لگے پانی پہلے سے موجود. جسم ایسا بنایا ہے کہ اسے غذا چاہیے، تو قاعدہ لطف یہ ہے کہ پہلے سے غذا فراہم کی جائے کہ جب انسان کو بھوک لگے وہ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک کو مٹا سکے. حتیٰ یہ جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں اس کا علاج بھی خدا نے پہلے بھیجا ہے. انبیاء کے قصوں میں مل جائے گا. تو رسول کے قصے میں ہے کہ کچھ لوگ رسول اکرم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں مرض آیا ہے جس کا علاج ہمارے اطباء کے پاس نہیں ہے. مرض اب موذی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور علاج سمجھ میں نہیں آ رہا، مدد فرمائیں. تو رسول نے کہا اپنے چرواہوں کو بھیجو، تمہارے چرواہے جو صحرا میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، ان کو بھیجو میرے پاس. وہ چرواہے اس علاقے میں آ گئے. تو رسول نے کہا کہ جن چراگاہوں میں تم اپنی بکریوں کو، اونٹوں کو لے جاتے ہو وہاں جا کر دیکھو کوئی نیا پودا، کوئی نئی گھاس اگی ہے. وہ لوگ گئے، لوٹ کر آئے، ایک پودا لے کر آئے. یا رسول اللہ یہ پودا ہے جو کچھ مہینوں سے ہمارے علاقوں میں اگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے. تو رسول نے کہا اپنا یہ پودا اپنے اطباء کو، اپنے حکما کو دے دو، اس بیماری کا علاج اسی پودے میں ہے. خداوند عالم نے پودے کو بیماری سے پہلے بھیجا. ہمارا کام ہے اس پودے تک پہنچنا، اس علاج تک پہنچنا. آج بھی یہ ڈاکٹرز، یہ کیمسٹ، میڈیکل سائنس کے لوگ دوا ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد انہی اشیاء کے ذریعے سے جو دنیا میں موجود ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آتے، تخلیق نہیں کرتے، اختراع کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کر کے یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مثلا یہ پودا اگر اس پودے کے ساتھ آمیزش کر دی جائے تو اس مرض میں کام آئے گا. تو دوا پہلے سے موجود ہے، ہمارا کام ہے ڈھونڈنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس سے علاج کر سکیں. اسی طرح خدا اگر اعلان کرتا ہے کہ ہر انسان کو
یہ امام محشر میں ہماری پہچان بنے گی. روز محشر امام کے ذریعے سے پکارا جائے گا. جس کا جو امام ہوگا اس کے ساتھ اسے پکارا جائے گا. دھیرے دھیرے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو امام جس کے ساتھ آپ کو روز محشر پکارا جائے گا، اس کا انتخاب ہمیں اسی دنیا میں کر لینا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ کنونسی کے زمانے میں کوئی جھنڈا ہے کالج پہ، ایگزٹ پول جب آیا تو وہ جھنڈا بدل دیا ہم نے. حکومت جب طے ہو گئی کس کی بننی ہے تو جھنڈا بدل دیا. یہ دنیا میں چلتا ہے کہ حکومت بننے سے پہلے کوئی جھنڈا ہے، حکومت بننے کے بعد کوئی لوگو ہے، کیونکہ یہاں موقع بھی ہوتا ہے، دستور بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں جب پکارا جائے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. لہذا انتخاب یہی کرنا ہے کہ وہاں کس کے ساتھ پکارے جاؤ. عاقل وہ ہے کہ اس کو امام تسلیم کر لے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور پوری تاریخ بشریت میں ہمیں ایک ملا ہے، صرف ایک، جس نے جاتے وقت یہ اعلان کیا ہے کہ میں یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں. لیکن کامیابی ایک بہت عجیب لفظ ہے. سکسیس، کامیابی، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر انسان کی ذہن میں کامیابی کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، بلکہ ایک ہی انسان کے ذہن میں زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. جو بچے 10th میں ہیں ان کے لیے ساری کامیابی ہے کہ 10th پاس کریں. ان کے پاس کامیابی کی اور کوئی ڈیفینیشن ابھی نہیں ہے. جو 12th میں وہ اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھے تو اب نوکری پا لینا کامیابی، بزنس سیٹ اپ کر لینا کامیابی، کسی اچھے گھر میں شادی ہو جانا کامیابی، پیسہ کما لینا کامیابی ہے، عہدے میں پہنچ جانا کامیابی ہے. الگ الگ ڈیفینیشن ہے. آپ ایک ڈیفینیشن کامیابی کی نہیں دے سکتے. لیکن ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے، یہ جتنی بھی ڈیفینیشن ہے اور جتنے بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے کامیاب ہوئے اپنے اپنے زمانے میں، جب وہ جانے لگے، جس کو ہم آپ اینڈ کہہ لیں، تو اکثر پچھتاتے نظر آئے. اکثر یہ کہتے نظر آئے کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش اس لائن میں نہ ہوتے، کاش یہ بزنس نہ کیا ہوتا. ہم نے تاریخ میں دیکھا لوگوں نے عہدہ بھی لے لیا، لوگوں نے ممبر بھی لے لیا، لوگوں نے خلافت بھی لے لی، لوگوں نے باپ بھی لے لیا. لیکن جاتے وقت ہمیں اعتراف مل رہے ہیں کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ دروازہ نہ چلایا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو دنیا میں جو کامیاب نظر بھی آئے، جاتے وقت وہ اعتراف کرتے نظر آئے کہ ہم ناکام تھے. لیکن واحد ذات ہے جس کی پوری زندگی کا ہر مرحلہ ایسا تھا کہ اگر وہ کسی مرحلے میں کہتے تھا میں کامیاب ہوں تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. جس کی ولادت ایسی ہے کہ اگر پوری زندگی وہ صرف یہ کہتا کہ میں اس لیے کامیاب ہوں کہ میں مولود کعبہ ہوں، تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک ایسا شرف ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ اس کے بعد توسط قیامت کسی کو ملے. سب ہم مدح کرتے ہیں امیر المومنین کی مولود کعبہ کے عنوان سے، ہم جشن کرتے ہیں مولود کعبہ کے عنوان سے. لوگ علی کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ مولود کعبہ ہے. خود علی نے اپنی زبانی اس کو وجہ کامیابی نہیں کہا ہے. خود علی نے نہیں کہا میں اس لیے کامیاب ہوں کہ مولود کعبہ ہوں. شب ہجرت سارا مقصد کیا ہے کہ رسول کی جان بچ جائے. تو جب رسول چلے گئے، ہجرت کر گئے، تو علی صبح اٹھ کے کہہ سکتے تھے میں کامیاب ہو گیا. لیکن علی کی زبان پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ علی نے کہا میں کامیاب ہوں. خود ہجرت کی، مسجد قباء پہنچے، پیغمبر نے خوشی منائی، لیکن علی نے خود نہیں کہا میں کامیاب
علی کی شجاعت کی وجہ سے جیتی گئی. دوسروں نے بشارت دے کے جنت لے لی. دوسروں نے علی کی فتح کی بشارت دے کر جنت لے لی, لیکن خود علی کسی جنگ میں یہ کہتے نظر نہیں آئے کہ میں کامیاب ہو گیا. علی نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. اتنے بڑے گھرانے میں شادی ہونا, ایسی خاتون سے شادی ہونا, اولین اور آخرین کا جو شرف ہے, لیکن خود علی نے اس کو عنوان نہیں بنایا اپنی کامیابی کے لیے. دوسروں کے لیے غبطے کی جگہ ہے, دوسروں کے لیے آرزو کی جگہ ہے, لیکن علی نے خود اپنے طور سے نہیں کہا کہ میں اس لیے کامیاب ہوں کہ زہرا کا شوہر ہوں. حسن اور حسین جیسے بیٹے جس کے پاس, جس دن رسول نے اعلان کیا, ولایت کا اعلان کیا, مولا ہونے کا اعلان کیا, اس دن علی کہتے تھے میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے تو اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا, اور رسول کو اطمینان ہوا کہ میسج پہنچ گیا, وظیفہ رسالت کو انجام دے دیا, لیکن خود علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. تاریخ میں دوسرے کہتے نظر آئے, بخن بخن دوسرے مبارکباد دیتے نظر آئے, اور مبارکباد بھی اگر لہجہ ہے اس کو لہجوں کو سمجھ لے, اصبح کو مولائی وہ مولا المومنین, اس میں اس جملے میں بہت کچھ ہے. اس شخص نے کہا مبارک ہو یا علی, آپ میرے بھی مولا ہوئے اور مومنین کے مولا بھی ہوئے. یعنی اپنے آپ کو مومنین سے پہلے ہی باہر کر لیا, میرے مولا اور مومنین کے مولا, یعنی مومنین کا گروہ الگ ہے اور میری ذات الگ ہے. تو دوسروں نے کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے, لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو. 25 سال کی خاموشی, پھر دور کا خلافت آپ کے پاس آئی, تب کہتے تھے منبر پہ جا کے کہ حقدار تک پہنچ گیا میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس دن بھی علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جمل کا تذکرہ بھی ہوا, اور جمل پڑھتی نہیں ہے, استاد تو اشارہ کر دے کہ وہ داغ ہے, تو بار بار داغ جو ہے, تو یہ داغ یقیناً اچھا نہیں ہے, تو اس داغ کو بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس جنگ کی کامیابی کے بعد کہتے تھے میں کامیاب ہوں. صفین جیسی جنگ جیت کے کہتے تھے میں کامیاب ہو گیا, نہروان فتح کر کے کہتے تھے میں کامیاب ہو گیا. تو ہماری دنیاوی نظر میں جتنی ایسی جگہیں تھیں زندگی میں جہاں یہ شخص کہہ سکتا تھا میں کامیاب ہو گیا, وہاں علی بالکل خاموش ہے. اور جہاں ہمارے حساب سے ختم ہے معاملہ, سب کچھ چھن رہا ہے, سب کچھ ختم ہو رہا ہے, ہوتا ہے تو ختم ہو جائے گا, بینک بیلنس ہے تو ٹوٹ جائے گا, کوئی منصب ہے تو یاد نہیں رہے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, نہ گھر, نہ جائیداد, نہ عہدہ, نہ لقب, موت کے بعد اب کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اس کو اس وقت جب ہماری نظر میں اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے, وہاں وہ شخص جس کا ہر مرحلہ کامیابی تھا اور وہ بالکل خاموش تھا, اس موقع پر وہ کہتا نظر آ رہا ہے فوز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صرف اعلان علی نہیں کر رہے میں اپنی کامیابی ہو گیا, ہمیں آپ کو پیغام دے رہے ہیں دنیا اگر سختی میں گزر جائے پریشان نہ ہونا, مشکلات میں گزر جائے پریشان نہ ہونا, کامیابی بھی ملے تو زیادہ اس کو اعتبار مت دینا. کامیابی وہ ہے کہ جب موت کا سامنا کرو تو اتنا اطمینان رہے کہ جس کو مولا کہا تھا وہ قبر میں آ کر ملاقات ہو. ایک چھوٹی سی مثال میں اکثر دیتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. یہاں سے دلی جانا ہے, کتنے گھنٹے کا سفر ہے ٹرین سے؟
12-13 گھنٹے کا سفر اور آپ کو ریزرویشن نہیں ملا، جانا ضروری ہے، آپ نان ریزرو کمپارٹمنٹ میں کسی طرح چلے گئے، اور کیسے جا رہے ہیں جو جس نے یہ سفر کیا وہ جاتا ہے۔ یہ انسان جو نان ریزرو کیبن میں یہاں سے دلی جا رہا ہے 12-13 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کو مڑنے کی بھی جگہ نہ ملے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہ ملے، پوری رات کو کھڑے ہو کے گزارے، لیکن اسے اطمینان کیا ہے کہ میں اپنی منزل میں پہنچ جاؤں گی، 12-13 گھنٹے کی بات ہے اتر جاؤں۔ اسی گاڑی میں اے سی فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی ہے، اس میں کسی کو ریزرویشن مل گیا اور وہ اے سی فرسٹ کلاس میں سو کے چادر تان کے کمبل اوڑھ کے سو کے جا رہا ہے۔ یہ دونوں انسان جو نان ریزرو میں جا رہا ہے اور جو اے سی فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سفر ختم ہو جائے گا، جو سختی میں ہے اس کا بھی ختم ہو جائے گا، جو بہت عیش و عشائی سے جا رہا ہے اس کا بھی ختم ہو جائے گا۔ عقل مند کون ہے ان میں سے؟ عاقل کون ہے؟ دور اندیش کون ہے؟ دور اندیش وہ ہے جو اس 13 گھنٹے کے لیے پریشان نہ ہو، دور اندیش وہ ہے جس نے دلی اسٹیشن میں انتظام کیا ہو، اس نے دلی میں انتظام کر رکھا ہو، اس کے لیے فکر ہے۔ بہت ممکن ہے، ہم نے بہت ایسے سفر کیے کہ فرسٹ کلاس میں گئے اور وہاں کوئی لینے بھی نہیں آیا، اب ڈھونڈ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں رکنے کی جگہ نہیں، کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کہیں سواری نہیں، اور بہت لوگ ایسا بھی سفر کیا ہے کہ 13 گھنٹے کھڑے ہو کر گئے، وہاں پہنچے تو پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو یہ سختیاں ہوں یا آسانیاں ہوں بالآخر گزر جائیں گی۔ عقل مند وہ ہے جس نے اسٹیشن پر انتظام کیا ہو کہ وہاں پروٹوکول مل جائے۔ تو یہ 60 سال کا سفر، 70 سال کا سفر، 80 سال کا سفر بالآخر گزر جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جس نے موت کے اسٹیشن پہ کوئی انتظام کر رکھا ہو کہ اب کوئی دینے والا ہے۔ سوال وہاں کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واحد بچہ ہے یا سچویشن ہے جو پہلے سے آؤٹ ہے، اور یہ بھی امام کے صدقے میں ہے۔ ہم نے کہا نا ہمارے پاس جو کچھ ہے امام کی وجہ سے۔ اگر آج ایک مرحومہ کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ان کے سارے ثواب کے لیے تو یہ کس کے صدقے میں؟ امام کے صدقے میں، ورنہ کون کسی کے لیے آتا ہے؟ کون کس کو یاد کرتا ہے؟ یہ امام کے صدقے میں ہے کہ لوگ امام کے نام پر آتے ہیں، اور یہ امام کا کرم ہے کہ ان کے نام پر آنے والوں کے عمل کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو دیتے ہیں جس کے گھر والوں نے انتظار کیا۔ لیکن صدقہ تو امام ہی کا ہے۔ اس امام نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی کہ اس طرف کیا ہونے والا ہے، اور صرف خبر نہیں دی، پورا پیپر دے دیا، اور صرف پیپر نہیں دیا، جواب بھی دے دیا۔ کسی اور قوم کے پاس نہ پیپر ہے نہ جواب ہے، کہ صرف آپ کو طرف حاصل ہے کہ آپ شانہ ہلا کر اسے سوال بھی بتا دیتے ہیں اور اسے جواب بھی سنا دیتے ہیں۔ پورا پیپر آؤٹ ہے اور آپ اسے سنا بھی رہے ہیں، اور اگر اب تک وہ نہیں سمجھا تھا، 70 برس تک، 80 برس تک، 90 برس تک سنتا تھا لیکن شاید نہیں سمجھا تھا، تو اب یقیناً سمجھنے لگا ہے، کیونکہ آپ 2 جملے کہتے ہیں، اسمع افہم، سنو بھی اور سمجھو بھی۔ اگر سمجھنے کی قوت نہ ہوگی تو معصوم یہ جملہ رکھتا ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کل تک سن رہا تھا لیکن سمجھ نہیں رہا تھا، تو اب جب تم کہو گے سنے گا بھی سمجھے گا۔ بہت سی حقیقتیں تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، بہت سے راز تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے۔ وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہم جسے کم سمجھ رہے تھے وہ کتنا زیادہ تھا، اور جسے ہم بہت سمجھ رہے تھے وہ کتنا
اتنا کم. خداوند عالم نے ان ائمہ کے لطف سے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی. اس امام کی جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں آسمان میں روز محشر پکارا جائے گا، اس کی محبت، اس کی ولایت دنیا میں بھی کامیابی دے گی، آخرت میں بھی دے گی. اور وہ میں نے کہا دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت کام کی چیز، کیونکہ یہاں 70-80 سال میں بالآخر ختم ہو جائے، لیکن وہاں منزل فیہا خالدون مسئلہ ہے، ہمیشہ. وہاں کیا انتظام ہے؟ وہاں تمہارا امام کون ہے؟ وہاں کس کا سکہ چلتا ہے؟ وہاں کس کی سفارش کام آئے گی؟ وہاں کس کے فون کی؟ یہاں تو دنیا میں کس سے فون کرواتے ہیں، وہاں تو کوئی فون ہونا نہیں. وہاں تو خدا سب کو حج پہ جانا نصیب کرے. حج پر خدا جو بلاتا ہے اس کا ایک مقصد ہی، تھوڑا سا محشر یاد آ جائے. عرفات کے میدان میں 20 لاکھ حاجی، سب سفید پوش، کون اس میں کس عہدے پر ہے، کتنا اس کا بینک بیلنس ہے، کتنے پروٹوکول سے چلتا ہے، کوئی مطلب نہیں. آپ کا خیمہ کہاں ہوگا، آپ کے بغل میں کس کا خیمہ ہوگا، آپ کس طرح لائن میں کھڑے ہوں گے، کس طرح کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایک صرف جھلک ہے، کچھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے عرفات میں، لیکن ایک جھلک ہے کہ 20 لاکھ میں جب یہ حیثیت ہو جاتی ہے انسان کی، تو جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، وہاں کون تمہارے کام آئے. رسول کی بہت تفصیلی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت 20 جگہ تمہارے کام آئے. 10 اس دنیا میں، 10 اس دنیا. میں نے کہا 10 اس دنیا میں جو بھی کام آئے گی میرا خیال ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں کیا کام آئے گا؟ یہ محبت، یہ اہل بیت سے محبت، وہاں کیا کام آئے گی؟ یہ محبت جو ہم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یقیناً محبت کرتے ہیں، یہ وہاں ہمیں کیا فائدہ پہنچائے؟ تفصیلی حدیث ہے، 2-3 کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں. رسول نے فرمایا کہ ہماری محبت 10 مقامات دنیا میں، 10 مقامات آخرت. آخرت میں ہماری محبت کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا نام اعمال پڑھا نہیں جائے. چھوٹے بچے گھر میں ہوں، 3rd 4th 5th، ٹیچر کاپی میں گڈ لکھ دے، فیئر لکھ دے، ایکسیڈنٹ لکھ دے، پورے گھر کو دکھائے گا. گھر اسکول آئے سے گھر آئے گا، پورے گھر کو دکھائے گا. آج ٹیچر نے گڈ دیا، آج ٹیچر نے ایکسیڈنٹ لکھا. لیکن اگر اسی دن ٹیچر ریمارک لکھ دے اسی بچے کو، پہلے تو ڈائری کھولے گا نہیں رکھے جب تک بھائی باپ پوچھ نہ لے کہ آج کی ڈائری کہاں ہے دکھاؤ، تب تک وہ دکھائے گا نہیں. اس میں بھی ہو سکتا کہتے نہیں کچھ نہیں ہے، ہو گئی اسکول میں رہ گئی. 3rd 4th 5th کے بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیچر کا ریمارک ماں کو ہی صحیح، باپ کو ہی صحیح، بڑے بھائی کو صحیح، بڑی بہن کو صحیح دکھانے میں عیب ہے. ایک دن کا اسکول، ایک دن کا ریمارک، اس میں کتنی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہ 3rd 4th کے بچے کو سمجھ نہ آ رہا. 70 سال کی ڈائری، اولین اور آخرین کے مجمع میں اگر پڑھ دی گئی، کتنے امامے اچھلیں گے، کتنی ٹوپیاں اڑیں گی، کتنی کمائیں پھاڑ دی جائیں گی. کیونکہ جب تک نام اعمال پڑھا نہیں جا رہا ہے تب تک تو جو مقدس ہے وہ مقدس ہے، جو صاحب شرف ہے وہ صاحب شرف ہے. کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. صاحب ان کی نمازیں دیکھیے، ان کے گٹے دیکھیے، ان کے امامے کو دیکھیے، ان کی ٹوپی کو دیکھیے، ان کی آگ کو دیکھیے، ان کے چلنے کو دیکھیے. ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر کو، لیکن جو نام اعمال
کہاں لکھ رہا ہے؟ وہ نیت کو لکھ رہا ہے. پوری عمر میں پتا چلا کہ ایک بھی سجدہ الہی ہے ہی نہیں. کبھی تو اس لیے سجدہ ٹاڑا کیا کہ لوگ ہیں عربی بہت اچھی ہے. پیش نماز صاحب نے اپنے اوپر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کی سبحان اللہ کی سبحان اللہ. یہ جتنے بستی والے ہیں کہ موڑنے کی قرت بہت کچھ. یہ جو موڑنے کی قرت کے لیے میں نے پڑھا تو پھر اللہ کا سجدہ کہا اور اللہ کا سجدہ کہا. روایت میں مفہوم روایت یہ ہے کہ اگر آدھا سجدہ بھی قبول ہو گیا پوری عمر میں تو نجات کے لیے کافی ہے. تو اگر یہ 70 سال کے پڑھ دیا گیا تو کیا آبرو رہ جائے؟ جس طرح وہ بچہ چھپاتا ہے وہاں اولین اور آخرین میں اگر پڑھ دیا گیا نام اعمال کو تو کیا آبرو رہ جائے گی؟ کوئی آبرو باقی نہیں رہے گی. کون بچا سکتا ہے یہاں پر؟ کس کی سفارش کام آئے گی؟ کس طرح اس کو پڑھا نہ جائے کہ ہماری آبرو محفوظ رہ جائے؟ آل محمد آواز دیں گے ہم سے محبت کرو. ہم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ آخرت میں اس کو پڑھ کر سنایا نہیں جائے گا. جیسے سمجھے جاتے ہو ویسے ہی جانے جاؤ. جب تک پڑھا نہیں گیا ہے تو جیسے سمجھ رہے سب دنیا ویسی رہو. یہ پہلا فائدہ ہے. ہماری محبت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نام اعمال پڑھ کر نہیں سنایا جائے. دوسرا فائدہ نام اعمال تولا نہیں جائے, میزان پر رکھا نہیں جائے. لیکن اسکیل میزان بہت خطرناک چیز. ہمارے گھر میں پتھر ہے. میرے صاحب ہمارے باپ دادا راجا مہاراجا تھے, جو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا, اس سے بڑا ہیرا ہے. تو جب تک آپ کہہ رہے ہیں تبھی تک وہ ہیرا ہے. اگر کسی جوہری کو دے دیا, کسی پتھر پہچاننے والے کو دے دیا اور اس نے ترازو پہ رکھ دیا, کسوٹی پہ رکھ دیا, اس وقت معلوم ہو جائے یہ ہیرا ہے کہ کانچ ہے. جب تک آپ کہہ رہے ہیں اور اسکیل پہ نہیں رکھا گیا, میزان پہ نہیں رکھا گیا, تبھی تک وہ ہیرا ہے. جب تک آپ کہہ رہے ہیں تبھی تک وہ سونا ہے. جب تک آپ کہہ رہے ہیں تبھی تک وہ عقیق و زمرد اور یاقوت ہے. جب تک تولا نہ جائے, جب تک پرکھا نہ جائے. تو ہم نے تو 70 سال نماز پڑھی ہے, 70 سال روزے رکھے ہیں, نہ جانے کتنے حج کیے ہیں, اور نہ جانے کتنی بار ہم کربلا گئے. ہم لوگ تو کیلکولیشن کرتے ہیں نا, ہمارے امام بھی کیلکولیشن والے. صاحب وہ ایک بار امام حسین کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. تو ہم تو 10 سال گئے تو 700 حج تو ایسے ہی ہو گئے. اور ہماری زیارت کا حال کیا ہے؟ ابھی اگر کسی کے اوپر چلا جا رہا تو مجھے پتا نہیں, لیکن اب حالات ایسے ہی. ہماری زیارت کا حال کیا ہے کہ ہم چہلم کے دن ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لگا کے اسٹیٹس اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں. چہلم کے دن امام حسین کے چہلم کے دن ایک انسان ان کی ذریعے کو پکڑ کر سیلفی لے اور اس کو واٹس ایپ اور اسٹیٹس اور فیس بک پہ ڈال رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ کیسی زیارت کر رہا ہے. اور ہم اس امید کر رہے ہیں یہ زیارت 700 حج کے برابر اور 70 حج کے برابر ہوگی. حج پہ ہی حال ہے. شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے فیس بک لائیو آن ہو جائے کہ ہم کنکر ہی مار. شیطان بھی ہنس رہا ہو کہ مجھے کو کنکر مار رہا اور میری ہی عبادت کر. Doing Rami in Mina, لائیو سیشن چل رہا ہے. مینا میں سارا جھگڑا موبائل کے چارجنگ پہ ہوتا ہے. سب کے ہاتھ اسمارٹ فون ہے, سب کو فیس بک پہ جانا ہے, سب کو اپنا اسٹیٹس ڈالنا ہے. بٹ حج کیسے ہوگا اگر فیس بک پہ نہیں ڈالا؟ 7 لاکھ روپے خرچ کیے, محفل میں چندہ دیا, اور آتے ہی سب سے پہلے اینک اٹھا کے اپنے نام کو دیکھا, اور پھر پھاندتے ہوئے گھومتے ہوئے آئے. آرگنائزر کے پاس کے ساتھ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کیا تھا,
نام کے آگے آپ نے حاجی بھی نہیں لگایا. تو ہم مسجد کے پوسٹر کے حاجی صاحب بننے کے لیے حج کر رہے ہیں. چاہ رہے ہیں کہ روزے محشر حج حج مانا جائے, زیارت زیارت مانی جائے, صلہ رحم کو صلہ رحم سمجھا جائے. فادرز ڈے کے دن ابا کو سلام کیا, فادرز ڈے. مدرز ڈے کے دن ماں کے حالات پوچھنے چلے گئے. لیکن مدرز ڈے تو ہم یہ تول دیا گیا, اگر برق دیا گیا تو 70 سال کی نمازیں زیرو. کیونکہ نماز ہمیں کیسی ہوتی ہے؟ تکبیر کہنے کے بعد معراج سے لمبا سفر, اس سے زیادہ تیزی سے کر کے ہم لوٹ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں ہمارے استاد کے استاد نے خدا کو حفظ کرے کہتے تھے کوئی چیز گم ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھا. میں نے استاد مل جائے جلدی یاد آ جائے. جیسے ہی تم تکبیر کہتے ہو دنیا کی ہر چیز تمہیں یاد آنا شروع ہو جائے. کس سے قرضہ لیا ہے, کس سے پیسے واپس لینے ہیں. مسجد جمگران میں جا کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. 70 بار پہلی رکعت میں کہنا ہے, دوسری رکعت میں بھی کہنا ہے. 100 بار پہلی رکعت میں, 100 بار دوسری رکعت میں, 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی عالم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کس سے مل جائے گا, قرضہ کہاں سے ادا ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوچ کس کو رہے ہیں؟ تو ہماری نماز کیسی ہے ہمیں معلوم ہے, روزہ کیسا ہے ہمیں معلوم ہے, حج ہم نے کیسے کیا ہے ہمیں معلوم ہے, زکات ہم نے کس لیے دی ہے ہمیں معلوم ہے. اگر یہ تول دیا گیا تو زیرو بیلنس میں ہم تو پہلے سے ہمارا سوچ رہے تو بہت اوپر چلا گیا, تو مائنس میں جا رہا ہے. حالات اب ہمارے یہ ہو گئے کہ صاحب وہ میں نے اسے کہا کہ جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ رہتے ہیں اس میں آدھا تو آپ کے بھائی کا ہے, آدھا حصہ آپ کے بھائی کا ہے. نماز صحیح نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں نماز میں اپنے حصے میں پڑھوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ نماز ناصب کی قضا غلط جگہ پہ نماز پڑھیں گے, غلطی جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو باطل ہے. لیکن اتنی جرأت اس کے اندر ہے, اتنی سمجھ, اتنا کیلکولیشن ہے کہ نہیں اپنے حصے میں نماز تو اپنے حصے میں پڑھو. تو اگر یہ تول دیا گیا وہاں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب حساب برابر کر دیجیے, کسی کا پیسہ لیا دے دیجیے, ادا کر دیجیے, قیامت میں لے لینا ہوتا ہے نا جو بھائی, قیامت میں لے لینا. سب سے زیادہ بے وقوفی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, بے وقوفی ہے قیامت پر ڈالنا. دنیا کا حساب ہے دنیا میں کر لیجیے, کیونکہ اگر روپیہ لیا ہے روپیہ میں طے ہو جائے گا, زمین لیے زمین میں معاملہ طے ہو جائے گا. وہاں نہ روپیہ چلتا ہے نہ زمین, وہاں چلے گی یا نیکی یا گناہ, یہی دو باقی کرنسیز ہیں. تو اگر یہاں کا حساب وہاں پہ ڈالا ہے تو پتا چلا اب وہاں جب بیلنس کرنے کی بات آئی تو روپیہ تو ہے نہیں, اکاؤنٹ تو یہاں خالی ہو گیا, زیرو ہو گیا, وہاں کے اکاؤنٹ یوز ہوں گے. تو ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. لہذا عاقل وہ ہے جو دنیا کا معاملہ دنیا میں طے کر لے, آخرت پہ مت ڈالے. جو بیلنس یہاں کا ہے یہی سب کر لیجیے, وہاں مت ڈالیے. لیکن جو چلا گیا ہے وہاں اپنے نام اعمال اس کے واقع اس لائق نہیں ہے کہ کہیں کچھ مل پائے, کیا کام آئے گا. پہلے بیٹھ پھر آگے بڑھیں گے. ہم سے محبت کرتے ہو, اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سفارش کر دیں گے کہ اسے تولا نہ جائے. جب تک تولا نہیں گیا ہے 70 سال کی نماز 70 سال کی نماز سمجھی جائے گی, 70 سال کا روزہ 70 سال کا روزہ پڑھا جائے گا. یہ ہماری محبت ہے. لیکن محبت کے اندر کچھ شرائط ہوتے ہیں. محبت پھر وہ نہیں جس کی ڈیفینیشن ہماری ہے, محبت کی ڈیفینیشن بھی وہ طے کریں گے. اور محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ تمہیں پسند ہو, جس سے ہمیں محبت
جس سے ہمیں نفرت ہے اس سے تمہیں نفرت ہو، سارا معیار ان کا ہو۔ محبت دنیاوی محبت بھی ہے۔ ایک ماں، ہر گھر میں ایک مثال مل جائے گی، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، خدا بڑی رحمت کرے، جن کی زندہ ہے خدا سلامت رکھے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک غذا ماں کو پسند نہیں لیکن وہ پکاتی ہے کیونکہ آپ کو پسند، خود کھائے گی بھی نہیں، اسے پسند ہی نہیں، کیوں پکا رہی ہے؟ کیونکہ جس سے محبت ہے اسے پسند۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند پہ حیثیت نہیں رکھتی، محبوب کی پسند حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر دعویٰ ہے کہ علی سے محبت ہے تو مجھے کیا پسند ہے معیار نہیں ہے، علی کو کیا پسند ہے معیار ہے۔ علی کو کیا پسند ہے یہ معیار ہو، حسن کو کیا پسند ہے یہ معیار ہو، حسین کو کیا پسند ہے یہ معیار ہو، اور یہ ہر چیز میں ہو۔ منبر پہ کس ذاکر کو بلانا ہے مجھے کیا پسند ہے نہیں مطلب، وہ پڑھتا ہو جو علی کو پسند ہے، وہ پڑھتا ہو جو حسین کو پسند ہے، وہ پڑھتا ہو جو زہرا کو پسند ہے، تاکہ کل جب وارث سوال کرے کہ میرے جد کے منبر پر کس کو بیٹھایا تھا تو میں بیان کروں کہ جو اس کو پسند تھا اس کے لحاظ سے بیٹھایا۔ اگر ہم اس معیار کو بنانے بہت سے مسائل ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے نام اعمال پڑھا نہیں جائے گا، تمہارا نام اعمال تولا نہیں جائے گا۔ تیسری اور آج کی مجلس کے لیے آخری بات، تمہارا نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے، سیدھے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے دور سے سمجھ جائیں گے اس کو آپ کو حساب نہیں ہونا، اس کو جنت میں۔ اس کی دنیاوی مثال میں آپ کو دوں آسان ہو جائے۔ ایئرپورٹ سے جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، امیگریشن سے نکل آئے، سامان اٹھا لیا، اب دو چینل ہیں، ایک ریڈ ہے ایک گرین۔ ایک پہ کسٹم آفیسر آپ کا پورا سامان چیک کرے اور گرین پہ آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں چاہیے۔ ہر ایک چاہتا ہے گرین سے نکل جائے، لیکن ایسا ہوتا تو ہے نہیں۔ وہاں جو کھڑے ہیں آفیسرز وہ لیک کے حساب سے آپ ادھر جائیں گے آپ ادھر جائیں گے، وہ سمجھ لیتے ہیں ان میں سے کس کا سامان چیک کروایا جائے، کس کو جانے دیا جائے۔ تو اگر گرین سے جا رہے ہیں تو بہت ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس پہ کسٹم ہونا ہے، لیکن اگر گرین سے اس نے جانے دیا تو اب آگے شکرانے کی نماز پڑھیے کہ صاحب گرین سے نکل آئے، ورنہ کسٹم نے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اور اگر کسٹم میں چینج کیا گیا، ریڈ زون میں بھیج دیا گیا تو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں گرین سے نکل جاؤں۔ آفیسر کے ہاتھ میں کہ آپ کو گرین سے جانے دیں یا ریڈ سے جانے کا حکم دے دیں۔ آپ کے پاس سامان ہے کسٹم ہونے کے لیے، لیکن آفیسر کو یہ آتھورائزیشن ہے کہ وہ کسٹم کے باوجود آپ کو گرین سے نکال دیں۔ دنیا کا ایک قانون یہ ہے کہ جب ہم نے قانون بنایا تھا کہ کسٹم سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہاں ہم نے ایک امینڈمنٹ یہ دیا تھا کہ آفیسر کے ہاتھ میں چارج ہے، وہ جسے چاہے ریڈ میں بھیجے، جسے چاہے گرین سے باہر نکال دے۔ دنیا کے بنانے والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آفیسر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کو ریڈ سے نکالے یا گرین سے جانے کی کلین دے دے۔ جب دنیا کے اس قانون میں اتنی امینڈمنٹ ہے تو جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس نے بھی کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو چاہے ریڈ زون میں بھیج دے اور چاہے گرین سے جانے کی اجازت دے دے۔ تمہارا عمل اس لائق نہیں ہے کہ تم گرین سے نکلو، لیکن خدا نے ہمیں یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ ہم تمہیں گرین سے نکال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتے، بہت آسان سی مثال۔ لکھنؤ شہر پہنچیے، جی پی او چوراہا، واحد چوراہا جہاں ریڈ لائٹ کام کرتا ہے، ورنہ ہم پرانے لکھنؤ والے تو رکتے ہی نہیں کسی چوراہے۔ کیمرے بھی معلوم ہے کہ کام نہیں کر رہے،
لیکن حضرت میں یہ کام نہیں ہوگا، جی پی او پہ یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر گاڑی کھڑی کی تو اٹھا لی جائے گی، ریڈ لائٹ توڑی تو گھر پہنچنے سے پہلے یادگاری تصویر اور چالان دونوں آ جائے. تو اگر آپ حضرت چوراہے پہ پہنچے، ریڈ لائٹ ہے، کیا قانون ہے؟ کھڑے ہو جائیے. گرین ہے چلے، لیکن ریڈ کے پاس ایک ٹریفک کانسٹیبل ٹہلتا ہوا ہے کہ جاؤ. ریڈ لائٹ ہے، ٹریفک کانسٹیبل آ کر تم سے آپ سے کہے چلے جائیے، تو آپ اس سے قانون نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جس قانون نے ریڈ کو اسٹاپ بنایا ہے اسی قانون نے اس کانسٹیبل کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ریڈ کو گرین بنا سکتا ہے. بلو سب کے لیے ریڈ ہے لیکن تمہارے لیے گرین ہے. میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ، آخرت میں بھی ریڈ اور گرین سگنل بنے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی ایسا ہے جو ریڈ کو گرین بنا سکتا ہے اور گرین کو ریڈ بنا سکتا ہے. کرنا تمہیں یہ ہے کہ تم اس لائق ہو جاؤ کہ وہ آگے بڑھ کر کہے ہمارا چاہنے والا ہے، اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ کریے تاکہ یہ گرین سے چلا ہے. اس بات پر محمد لیکن شرط وہی ہے، ہمیں اعمال رائٹ ہینڈ میں دینے کا مطلب ہے کہ فرشتے دور سے پہچان لیں کہ یہ گرین زون ہے، اس سے سوال نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہونا ہے، اسے جنت میں داخل ہونا ہے. تو آپ کو کوئی جنت بھیج سکتا ہے بغیر سوال، کوئی جنت میں لے جا سکتا ہے بغیر کتاب، کوئی جنت کی طرف بھیج سکتا ہے بغیر گولے ہوئے. تو وہ جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ امام، اور اس امام کو اس دنیا میں چننا ہے. اور دنیا میں چننے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اس کے حساب سے گزارنا، ورنہ خسرت دنیا میں آخرہ کا معاملہ نہ ہو. دنیا میں ہم کہتے رہے کہ علی کے چاہنے والے، اور وہاں علی کہے تو میرا چاہنے والا نہیں، تو نہ دنیا ملی نہ آخرت. جن بندوں پہ ہوا تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے تو کیا ہوگا؟ علی سے امید ہے تو پھر علی کی جو شرطیں وہ پوری کرنی پڑے گی. اور انہوں نے صرف ایک شرط رکھی، ہم سے محبت کرو اور اپنے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حق ادا کرو. یہ انہوں نے شرط رکھی. عدالت کا تقاضا بھی ہے. اگر آپ یہ سوچنے لگے، لوگوں میتھمیٹکس والے لوگ ہیں نا، حساب کتاب، کربلا چلے گئے سارے گناہ معاف، تو جو لوگوں سے پیسہ لیا کہ معاف ہو گئے. ہم صاحب کربلا ہو یا کوئی حساب زیرو، پھر سے قرضہ لے گئے. نہیں، جو جس کا ہے وہ واپس کرنا ہے. تب یہ کربلا کی زیارت کام آئے گی، تب محبت علی کام آئے گی، تب امام حسین کی شفاعت کام آئے گی. یقیناً حسین شفاعت کرنے والے، یقیناً کربلا کی زیارت جنت لے جانے والی ہے، لیکن حق الناس ادا کرنا ہے. یقیناً اہل بیت کی محبت سے جو اس دنیا سے گیا ہے اس کو آخرت میں اس کی جزا ملے گی، لیکن حق الناس ادا کرنا، کیونکہ وہ اپنا حق معاف کر دے. زیارت میں کمی کی ہے، عزاداری میں کوئی کمی کر دی ہے، نماز میں کوئی کمی رہ گئی، روزے میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ کا حق ہے وہ معاف کر سکتا. لیکن اگر لوگوں کا حق ہے تو لوگوں سے معافی چاہیے. اتنا سخت مرحلہ ہے کہ امام حسین روز عاشورہ، وقت رخصت آخر، امام کو وصیت کر رہے ہیں حق الناس، یہ پیسہ فلاں کو واپس کر دے، یہ قرض فلاں سے لیا اس کو واپس کر دیتا. انسان اس مرحلے میں کربلا میں روز عاشورہ وقت رخصت امام حسین سب سے اہم چیز کی وصیت کریں گے، اس میں حق الناس. اس لیے مرنے والے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سارے ثواب اس لیے کرتے کہ اس کے نام اعمال میں جو کمیاں رہ گئی وہ پوری ہو گئی. حق العباد، جو عبادت نمازیں رہ گئی وہ پوری کر دیں، جو روزے رہ گئے وہ پوری کر دیں، حج بچا کا حج ادا کر دیں. اسی طرح اگر لوگوں کا کوئی حق تھا وہ ادا کر دیں.
کہ وہاں شفاعت اہل بیت کا عمل ہے. یقیناً اہل بیت نے کہا جو ہم سے محبت کرے گا اس کے امام ایک ایسی ذات ہے جو دنیا میں بھی ہے تمہاری کامیابی ہے, آخرت میں بھی تمہاری کامیابی. امام ہی ہے جو ہماری شناخت ہے, امام ہی ہے جس سے ہم پہچانے اور وہ ہم اس کی بات پر جب عمل کرے تب ہم اس کی. امامت کی اہمیت کیا ہے ہم جان نہیں سکتے. ایک مرحومہ کے سارے ثواب کے مجلس, ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو ربیع الثانی تقریباً گزر رہا ہے اور ہم جماعتی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ایسی معظمہ کے شہادت کے دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے امامت کو پہچانا ہے. وقت ہی لگے کہ معصومہ کی زندگی سے امامت کے ذریعے پاتی ہے, لیکن امامت کیا ہے یہ صدیقہ نے بتایا. وہ بیوی جو نابینا سے پردہ کر رہی تھی, وہ چند کھجور کے درخت لینے دربار نہیں گئی, وہ امامت کو بچانے کے لیے گئی, امامت کا دفاع کرنے کے لیے, ولایت کو پہچانوانے کے لیے. اور ولایت کے لیے اگر جان دینی پڑے تو زہرا نے یہ سبق دیا کہ جان جانی ہے جائے لیکن دفاع امام ہوتا ہے. رسول کی اکلوتی بیٹی, اس کا دروازہ کیوں جلایا جاتا؟ اس لیے نہیں کہ رسول کی بیٹی, اس لیے کہ وہ علی کی مدافع ہے. اس کا حق اس لیے نہیں چھینا گیا کہ وہ رسول کی بیٹی ہے, اس کا حق اس لیے چھینا گیا کہ وہ علی کی زوجہ ہے. اس کو اس لیے نعوذ باللہ چھڑایا گیا کیونکہ وہ علی کو سچ ثابت کر رہی ہے. چہلم کے موقع پہ کتنے لوگ آ گئے, کہاں سے آ گئے, دستور کسی مومن یا مومنہ کے انتقال کی خبر ہو ہم کوشش کرتے ہیں تشریح میں پہنچ جائیں, نماز میں پہنچ جائیں, دفن میں پہنچ جائیں. نہیں پہنچ سکے تو ہم فون کے ذریعے سے تعزیت پیش کرتے ہیں. جو لوگ اس کے بعد بندہ ہیں ان تک تعزیت وصیت پہنچا دستوری. لیکن عجیب ہے تعلیم کہ جس گھر سے دستور ملے خود ان کے گھر میں جب اس طرح کا سانحہ ہو, ہم نے لوگوں کا مزاج الگ ہی دیکھا. اگر اس گھر میں رسول جا رہے ہیں تو لوگ حکومت بانٹنے میں بیٹھے, لوگ زہرا کا دروازہ جلا دیں. زہرا اس دنیا سے جا رہی ہے تو علی دنیا کو بتا نہیں رہے کہ زہرا اس دنیا سے جا تاریخ اہل بیت. اگر ہم صرف اہل بیت کے جنازوں کی تعلیم پڑھیں تو اتنی مصیبت زدہ تعلیم ہے. رسول کا جنازہ ہو, زہرا کا جنازہ ہو, علی کا جنازہ ہو, حسن کا جنازہ ہو, حسین کا جنازہ ہو, تو پورے ائمہ کی تعلیم. ان کے جنازوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا. زہرا کا جانا, حسنین کی ماں ہے, زینب و کلثوم کی ماں ہے, علی کی زوجہ. عام طور سے جب کسی خاتون کی رجعت ہوتی ہے لوگ بچوں کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں, ماں کی ایک اہم چیز بھی ہے. لیکن شوہر کے لیے سختی کتنی ہو جاتی ہے, کیونکہ مونسہ صرف زوجہ ہوتی ہے. امیر المومنین جو مسیحہ پڑھنا ہے قبر زہرا, اگر کوئی اس کو سمجھ لے علی کا درد کیا ہے. امیر المومنین رسول اللہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ
ان سے پوچھیے گا کیا ہوا. میں نے تو امانت واپس کر دی. شرمندہ ہوں کہ جس طرح سے لی تھی ویسی واپس نہیں کر رہا ہوں. یہ علی کے مسیح کا ترجمہ ظاہری ہے. اور ایک جملہ زہرا کو خطاب کر کے کہا کہ تم تو اپنے بابا کے پاس جا رہی ہو, ان کو جا کے سارے احوال بتانا, لیکن اب علی کی ہر رات جگ کر بیٹھے. یہ علی صرف زوجہ سے نہیں کہہ رہے, کیونکہ بعد زہرا علی ازدواج کریں گے, مختلف خواتین سے علی اب کریں گے. زہرا واحد مونسہ تھی علی ہے. علی جس سے بات کر سکتے تھے وہ زہرا تھی. علی جس سے دل کی بات کہہ سکتے تھے وہ زہرا تھی. زہرا کے بعد اب علی کنویں سے گفتگو کریں گے, اپنا درد دل چاہ میں جا کر بولیں گے, کسی سے کہیں گے نہیں, کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے. علی اولاد ہوتی ہے, زوجہ ہوتی. امیر المومنین کی کیفیت کیا تھی؟ حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے اس کیفیت میں کہ سر کا امامہ اترا ہوا تھا اور بچوں کی ابا اتری ہوئی. امیر المومنین نے جب اس منظر کو دیکھا تو سمجھ گئے کیا خبر لے کے آ رہے ہیں. اور جیسے ہی واہ اماں کا لفظ کہا حسنین نے, انسان تصور کرے علی قاتل خیبر, علی مرب اور اندر کا قاتل, علی لا فتح الا علی جس کی شان ہے. روایت ہے علی قد سے زمین پر گرے. صرف خبر سنی ہے, زہرا کے جانے کی خبر علی نے سنی اور علی قد سے زمین پر گرے. اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے, اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ صرف ایک شریک حیات نہیں جا رہی ہے, علی کی شریکہ جا رہی ہے, علی کی مونسہ جا رہی ہے, علی کی شریک عبادت جا رہی ہے, جس سے علی کو راز کہہ سکتے تھے جو دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتے. آئے زہرا کے پاس ایک جملہ آکاش میں پہنچا سکتا, ایک جملہ امیر المومنین اس کیفیت کو کبھی شک کی تاریکی میں سوچیے کہ علی نے کیا کہا زہرا. ایک جملہ کہا صرف علی نے زہرا سے, کلمنی یا زہرا, اے زہرا مجھ سے بات کرو. کچھ اور کہا ہی نہیں علی نے. کہنا یہ چاہتے کہ زہرا تمہارے جانے کے بعد اب علی خاموش ہو جائے گا, علی دنیا سے بات نہیں کرے گا, تمہارے بات صرف خاموشی. اجرکم اللہ. خدا اس گریے کا سبب مرحومہ کے نام اعمال, ان کی اولاد کے لیے ایک تذکیر کا سبب ہے, ان کے شوہر کے لیے ایک تذکیر کا سبب ہے کہ جس نے خبر سنی آ گیا. چینوں کے دن اتنے لوگ آئے تعزیت دینے کے لیے, تسلیت دینے کے لیے, وقت گزرنے کے باوجود لوگ تعداد میں موجود ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے, لیکن علی کا دستور دے رہے ہیں حسن اور حسین کو خبر کر دو کہ بلند آواز سے بریا نہ کریں. زینب ام کلثوم سے کہہ دو کہ بلند آواز سے بریا نہ کریں. خود امام کی روایت ہے, ابو ذر سے روایت ہے, اس شب کی تاریکی میں شہزادے میرے پاس آئے کہ بابا بلا رہے ہیں. اور جب میں پہنچا تو خبر دی گئی کہ ہم شب میں ہی غسل کی تیاری کر رہے ہیں, شب میں ہی دفن کر دیں گے تاکہ دشمن آپ کے جنازے میں شرکت نہ کر پائے. اور خود سلمان سے روایت ہے علی کا حکم یہ ہے کہ کوئی بلند آواز سے بریا نہ کرے. علی کا حکم یہ ہے کہ کوئی چیخ مار کر نہ روئے تاکہ دشمنوں تک خبر نہ پہنچے. اور اسی شب کی بات ہے کہ خود سلمان نے کہا کہ ہم نے سنا علی نے ایک چیخ ماری اور اس طرح کا بریا کیا کہ ہم نے علی کو کبھی ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا, لیکن میں نے بعد میں پوچھا یا علی, آپ نے سب کو منع کیا تھا, پھر خود اس طرح کیوں بے چین ہو کر روئے؟ فرمایا ارے حسنائے غسل, میرا ہاتھ زہرا کے بازو تک پہنچا, ارے بی بی کا بازو ٹوٹ گیا تھا, لیکن اس نے مجھے خبر نہ. اجرکم اللہ. علی نے کیسے غسل دیا, علی کا دل جانے, کس طرح کفن پہنایا, کس طرح جنازے کو تیار کیا اور دستور کے مطابق جنازے کو تیار کیا. اور صحن میں لا کر ایک بار آواز دی تو زینب اور ام کلثوم, حسن اور حسین آؤ اپنی ماں
جب گریا شروع ہوا تو میں اس طرح کا شاعر تھا کہ زمین اور آسمان میں گریے کی کیفیت جاری تھی، اور حسین زہرا کے نزدیک آئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بند کفن ٹوٹے اور زہرا کے لمحات باہر نکلے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک بار حسین نے گریا شروع کیا، میں نے ایک منادی کی آواز سنی، اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دیجئے، فرشتوں میں کوہرام ہے، علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کر دیا، میں کہوں گا یا علی آپ نے محبت سے حسین کو زہرا سے جدا کر دیا، آپ نے محبت سے بچوں کو تسکین دی ہوگی کہ زہرا گئی ہے، علی موجود ہے، دستور یہی ہے، بچے کو جب جنازے سے الگ کیا جاتا ہے، محبت اور شفقت سے الگ کیا جاتا ہے، لیکن یا علی کربلا کا میدان، یہی حسین کا جنازہ، ایک 4 برس کی بچی اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی ہے، لیکن کوئی تازیانہ مانتا ہے، کوئی تماشا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزقا لقضائه وتسليما لأمره خدائے ہمارے شب سرمن کو قبول فرما، ہمارے درمیان حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما، جو بیمار میں شفا کاملہ واجب عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی جان اہل کرتا ہے ہم داران سے خوش ہوتا ہے، ان سب کی جان مال و عزت آپ کی حفاظت فرما، علماء اعلام براز کرام کا سایہ ہمارے سب کو محفوظ کر، نقلات حالیات جناب شام و ایران کی حفاظت خدا اس ظلم و درستگی سے نجات کے لیے امت میں کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور اپنے امام کو پہچاننے کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وطيب آخر اخلاق لا صلاة لله وحده خصوص رضوان سيد النساء في روح وإسان